الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس ماہ مبارک میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جو بیان ہوگا قرآن حدیث کی روشنی میں اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی وہ زکوٰۃ کے حوالے سے اس میں بیان کیا گیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اے مومنوں زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ یہ ایک فرض ہے ہم پہ ادا کرنا۔ تو قرآن مجید میں اس کا بہت دفعہ حکم آیا کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَآتِینَ الزَّکَاةَ، عورتوں کے لیے بھی حکم آیا، مردوں کے لیے بھی حکم آیا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کلمہ ہے، تو کلمہ ایک تعارف ہے جو اللہ کے ساتھ ہمارا بنتا ہے، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو، تعارف ہوتا ہے، کلمہ ہے، ہم اللہ اپنے کو جانتے ہیں اور اللہ کے محبوب کو جانتے ہیں، کلمہ ایک تعارف ہے۔ نماز اس تعارف کو تعلق میں بدلتی ہے، کہ جیسے آپ میرے ساتھ آپ کا تعارف ہے، تو جب ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے تو یہ تعلق بن جائے گا، تو نماز ایک تعلق بناتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے پہ خرچ کریں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، تو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ ایک محبت ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری زکوٰۃ تو بڑی اعلیٰ قسم کی زکوٰۃ ہے۔ پہلی امتیں زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھی، ان پر 10%، ہمارے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھ کے آ جاتے، اپنا مال، آگ آتی جلا کے لے جاتی، پتہ چل جاتا اس کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہماری زکوٰۃ کا اللہ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو لے دیا کرو، آپس میں ہی ایک دوسرے کو، تو اجر میرے ہاں لے لیا کرو، خدمت ایک دوسرے کی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے کام آؤ، مصیبت میں، مشکل وقت میں، غربت میں ایک دوسرے کے کام آؤ، لیکن اجر میری طرف سے لے لیا کرو۔ کتنا خوبصورت نظام اللہ نے ہمیں دیا زکوٰۃ کا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قرآن مجید میں 82 دفعہ ذکر آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے سے مال کبھی نہیں گھٹتا۔ یہ اللہ کا بھی ہم سے وعدہ ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی ہم سے وعدہ ہے کہ مال اگر اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرے گا تو اس سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار نے حکم فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، امیر بھی کریں غریب بھی کریں۔ یہ نہیں کہا کہ غریب خرچ نہ کرے، کیونکہ غریب بھی اس فضیلت سے محروم نہ رہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تھوڑا کر لیں لیکن کریں ضرور خرچ۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر پاس پیسے نہ ہو تو پھر خرچ کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا مزدوری کر لیں۔ یہ اتنا عمل اعلیٰ عمل ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مزدوری کر کے پیسہ کما کے وہ پیسہ بھی اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرے تاکہ تم اس اجر سے محروم نہ رہے، جو یہ اتنا اعلیٰ کام ہے۔ آپ نے فرمایا مزدوری کر لیں۔ کہا یا رسول اللہ اگر مزدوری کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ تو آپ نے فرمایا کسی بھائی کی مشکل میں اس کے کام آ جائے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے، ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔
اور جو سخی ہوتا ہے، سخی کی تو کیا شان ہے نا جو اللہ نے بڑے بیان فرمائی. زکوٰۃ ادا کرنے والا سخی نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ سخی نہیں ہے، وہ تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے. ہاں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس زکوٰۃ سے اوپر اگر آپ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کا نام سخیوں میں لکھا جائے. زکوٰۃ تو ایک فرض ہے وہ تو ادا کرنی ہے، لیکن سخاوت میں نہیں آئے گی. سخاوت میں وہ آئے گی کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر آپ نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو آپ سخی ہو گئے. اور سخی کا کیا مقام ہے؟ اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کو بنایا، باقی ساری جنت کو کن کہہ کے بنایا، کن بن جا بن گئی. لیکن جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور جب اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا تو جنت سے اللہ نے کہا کہ کچھ کہہ بول. تو جنت بولی قد افلح المؤمنون کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. یہ جنت نے کلام کیا کہ بے شک ایمان والے آج کامیاب ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْعِزَّةِ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، بخیل آدمی تیرے اندر کبھی داخل نہیں ہو، سخی تیرے اندر داخل ہو. اور جنت الفردوس وہ ہے کہ جہاں روزانہ اللہ کا 2 دفعہ دیدار ہوگا، وہ جنت الفردوس ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور وہ مقام ہے انبیاء کا، شہداء کا، صالحین اولیاء اللہ کا مقام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بخیل آدمی تیرے اندر کبھی داخل نہیں، مجھے میری عزت کی قسم. تو یہ سخاوت ہے جس کا حکم ہمیں دیا گیا. شیطان سے پوچھا گیا تیرے دوست کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ 3 آدمی، 3 کوالٹی اگر کسی کے اندر ہونا تو وہ تو میرا پیر بن جاتا ہے نا. 1 کوالٹی ہو تو وہ میرا دوست ہے، 2 ہو تو پھر بھی وہ میرا دوست ہے. اگر وہ تینوں کوالٹیاں اس کے اندر موجود ہوں تو وہ تو میرا پیر بن جاتا ہے. وہ کون سی کوالٹی؟ اس نے کہا ایک تو عادی شرابی، شراب پینے والا شخص میرا بڑا دوست ہے. دوسرا اس نے کہا کہ جس کو غصہ بڑا آتا ہو وہ بھی میرا بڑا دوست ہے. تیسری اس نے اپنی دوستی کا معیار یہ رکھا کہ وہ اگر بخیل ہونا کنجوس ہو تو وہ میرا بڑا دوست ہے. اگر یہ تینوں کوالٹی کسی کے اندر موجود ہوں تو شیطان نے کہا پھر وہ میرا پیر بن جاتا ہے، میں اس کا مرید بن جاتا ہوں. تو یہ تینوں اتنے برے عمل ہیں کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ یہ میرا پیر ہے جس کے اندر یہ تینوں عمل موجود ہیں. تو بخیل کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہے کہ کنجوس آدمی اس سے ہر وقت شیطان جو ہے وہ خوش رہتا ہے. شیطان جو ہے وہ عابد سے جو عبادت کرنے والا ہے لیکن بخیل ہے اس سے نہیں ڈرتا، عبادت کرنے والے سے نہیں ڈرتا. اگر وہ بخیل ہے تو شیطان نہیں ڈرتا. ہاں سخی سے ڈرتا ہے اگر وہ چاہے فاسق، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی سخاوت کسی وقت بھی اس کو اللہ کے قریب کر دے گا، کسی وقت بھی اس کے لیے بخشش کا سامان بنا دے گا. تو وہ بخیل سے نہیں ڈرتا، سخی سے ڈرتا ہے ہر وقت. تو اسی لیے خرچ کرنے کا ایک اندر جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. اور اللہ کے محبوب نے ایک بڑا خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا صحابہ کا. وہ کس انداز سے خرچ کرتے تھے. تبوک کے موقع پہ جب تنگی آئی، قرآن نے بھی کہا اپنی ساعت الوسطیٰ، تنگی کا دور تھا، تو اللہ کے محبوب نے کہا بھائی خرچ کرو. خرچ کیا. حضرت عثمان غنی نے بڑا مال دیا، 300 اونٹ اور سامان، بہت سارا سامان دیا اور نقدی بھی دی. بلکہ آپ نے جو درہم اور دینار دیے تو سرکار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ لے جاتے، پھر ادھر کرتے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے عثمان تو آج کے بعد جو مرضی کر لے تیرے اوپر جنت واجب ہو. تبوک کے موقع پر اتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مال دیا اللہ کی راہ. لیکن ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تبوک کے موقع پہ 1000 من کھجور دی. 1000 من کھجور انہوں نے دی تبوک کے موقع پہ. تو ایک صحابی جن کا نام تھا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑے غریب تھے. تو انہوں نے سوچا اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ مال لگاؤ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، میرے پاس تو مال ہے نہیں، میں کیا کروں. تو وہ دن بھر سوچتے رہے. رات کو ایک یہودی کے باغ میں چلے گیا تو اس کو کہنے لگے کہ کوئی مزدوری ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا ہاں پانی لگاؤ، مزدوری دوں گا.
تو ساری رات انہوں نے پانی لگایا، صبح کو 6 کلو کھجوریں انہوں نے 6 کلو کھجوریں دی۔ اب انہوں نے 3 کلو کھجوریں گھر دے دی اور 3 کلو کھجوریں جھولی میں لے کے اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو۔ لیکن راستے میں منافق بھی تھے، منافقوں نے دیکھا تو وہ ہنسنے لگے کہ یہ بڑا آیا اسلام کا پرچار کرنے والا، خدمت کرنے والا، 3 کلو کھجوریں لے کے آ رہا ہے۔ منافق ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ تو وہ ایسے اور شرما رہے تھے، 3 کلو تھی، کہاں 1000 من اور کہاں 3 کلو۔ تو وہ شرما کے اللہ کی محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جب سرکار نے دیکھا نا ابو عقیل کو، آپ نے فرمایا بھائی اس کی کھجوریں لے لو اور برکت کے لیے ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو۔ وہ تو دیکھ رہے تھے نا، وہ تو کیفیت دیکھ رہے تھے، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، مال نہیں دیکھا جاتا، بندے کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس انداز سے صحابہ خرچ کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے محبوب فرمارے مال لگاؤ، میرے پاس مال نہیں ہے، مزدوری بھی نہیں ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سوچا کہ اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی عزت کا صدقہ کر دیتا ہوں، اپنی عزت کا صدقہ کر دیتا ہوں۔ جن نے میری بے عزتی کی ہے پوری زندگی میں، میرا حق تو بنتا ہے قیامت کے دن میں اس کا جواب لوں، لیکن میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری بے عزتی کی ہے میں آج ان کو صدقے کے طور پہ معاف کر دیتا ہوں، اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ صبح آئے، نماز پڑھی، سرکار نے نماز ادا فرمائی۔ آپ نے بعد میں فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا تھا؟ رات کو صدقہ کس نے کیا تھا؟ تو وہ صحابی خاموش۔ آپ دوبارہ آپ نے فرمایا بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا تھا؟ تو وہ صحابی غور پڑے، یا رسول اللہ میں نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر دیا، تو نے اپنی عزت کا صدقہ کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال خرچ کرنا۔ آج ہم نے تو وہ جمع کرنے کا ہمارے اندر جذبہ زیادہ ہے، جمع کرنے کا، لیکن خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا سب سے نہیں ہے، دیتا سب کو ہے لیکن لیتا کسی سے ہی ہے، جو اس کا پیارا ہو اسی سے وہ لیتا ہے۔ تو جمع کرنے کا صرف جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر تو جذبہ صرف جمع کرنے کا نہیں بلکہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے، کھینچنے کا جذبہ ہے۔ کسی طریقے یہ مال ہمارے پاس ہے، ایجنٹی شروع کر دی، جو کام خدمت کے تھے اس پہ ہم نے ایجنٹی شروع کر دی، وہ ہم نے خرید و فروخت بنا لی۔ خدمت والے کام، جو خدمت والے کام تھے وہ ہم نے اس کی خرید و فروخت بنا لیا کہ یہ کام خدمت والا اتنے میں تیری خدمت کروں گا، اور ایک بیٹھا ہوا ہے وہ مچھیروں کی طرح کنڈی ہے کہ اتنا مال میرے پاس آئے، اتنا مال ہے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح ہمارا یہ معیار بن گیا ہے، ہمارا جذبہ جمع کرنے کا ہو گیا ہے بلکہ دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کا ہے۔ خدمت کا جذبہ تو رہا ہی، حالانکہ مسلمان کے اندر تو خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ بالکل مدم ہو گیا، نظر نہیں آتا آج خدمت کا جذبہ۔ کسی سے خدمت لینی ہو وہ پیسے مانگ لیتا ہے کہ اس خدمت کے اتنے پیسے، تو وہ جذبہ کہاں گیا ہمارا؟ اللہ کے محبوب نے تو جو معاشرہ تشکیل دیا تھا وہ اتنا خوبصورت معاشرہ تھا، اتنا بہترین نظام تھا۔ ایک دفعہ ایک مہمان آ گیا اللہ کے محبوب کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا بھائی اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی تھے ابو طلحہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو گھر لے۔ وہ گھر لے گیا، بیوی سے جا کے کہنے لگے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو اس نے کہا تیرے میرے لیے بھی کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے ہے۔ تو کہا بچوں کو کسی طرح سلا دے اور مہمان کے لیے کھانا لے آ، بچوں کو کسی طرح سلا دے اور مہمان کے لیے کھانا لے آ۔ تو جب کھانا لے کے آئے گی نا تو چراغ بجھا دینا، ہم ویسے ہی منہ ایسے ایسے کرتے رہیں گے، منہ ہلاتے رہیں گے، مہمان کھانا کھا لے۔ یہ جذبہ تھا ابو طلحہ کا۔ تو جب اسی طرح انہوں نے مہمان نوازی کی تو صبح جب مسجد میں آئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، قرآن اتر چکا تھا، وَلَوْ كَانَ وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے اس عمل پر قرآن اتر چکا تھا۔ تو یہ اتنا خوبصورت ایک جذبہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ، کہ
ہم درود بھیجتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں. پچھلی جمعۃ المبارک میں درود کی فضیلت بھی بیان کی گئی. کتنی فضیلت ہے، اللہ بھی بھیجتا ہے اپنے نبی پہ درود، ہمیں بھی حکم ہے، فرشتوں کو بھی حکم ہے. تو کتنا اعلیٰ کام ہے درود. لیکن اللہ فرما رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک، کہ اے میرے محبوب تیری امت کا جو بندہ میرے اوپر خرچ کرے گا، اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، تو اس پہ درود بھیج. اے میرے محبوب جو بندہ تیری امت کا میرے نام پہ خرچ کرے گا، وصلی علیہم ان صلاتک، ہم سارے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے محبوب تو ان کے لیے درود پڑھ. تو کتنی فضیلت ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. تو اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ سخاوت ہونی چاہیے، سخاوت کا جذبہ ہونا چاہیے. جنت الفردوس میں بخیل آدمی نہیں جائے گا، جنت الفردوس میں بخیل آدمی نہیں جائے گا. اللہ نے قرآن قسم اٹھائی کہ مجھے میری عزت کی قسم کہ جنت الفردوس میں بخیل آدمی داخل نہیں ہو. تو تھوڑا بھی ہو مال لیکن وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک درہم 1,00,000 سے بڑھ گیا. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک درہم خرچ کرنا 1,00,000 سے کیسے بڑھ جائے گا؟ وہ آپ نے فرمایا جس کے پاس 2 درہم ہے وہ اگر ایک اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو اس نے اپنے پورے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. جس کے پاس 2 درہم ہے اس نے ایک اللہ کے نام پہ دیا، تو جس نے ایک اللہ کے نام پہ دیا اس نے آدھا مال خرچ کیا. اور جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں اس نے اگر 1,00,000 دیا تو اس نے تو کروڑواں حصہ دیا. تو جس نے ایک خرچ کیا وہ 1,00,000 سے بھی بڑھ جائے گا کیونکہ اس کے پاس تھے ہی. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ غریب بھی خرچ کرے. یہ نہیں کہ غریب کا امتحان تو ہے، ویسے امیر کا بھی امتحان ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے، غریب کا بھی امتحان ہے کہ وہ صبر کرے. لیکن فرمایا کہ یہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ غریب کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا بھی دے لیکن دے اللہ کے نام پہ دے. یہ ہمیں حکم دیا گیا اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. اب ٹائم مختصر ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.